شانی کے ماں باپ تو نہیں تھے، چاچا لوگوں نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، پڑھایا لکھایا اور ڈاکیے کی نوکری پر لگا دیا۔ گورنمنٹ کی نوکری تھی۔ گورنمنٹ کے آرڈر آئے، شانی کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا۔ وہ شہر کافی دور تھا۔ شانی نے سامان باندھا، چاچا چاچی سے اجازت لی اور رخصت ہو گیا۔ ٹرین پر بیٹھا شام ہو چکی تھی۔ 2 دن کا راستہ تھا۔ ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی، کھانا کھایا، ٹرین پھر چل دی۔ 2 دن کا سفر تھا، تھکان سے برا حال تھا۔ گاؤں سے دور ٹرین رک گئی، وہاں سے تانگا پکڑا اور گاؤں کی جانب چل دیا۔ گاؤں پہنچا، شام کا وقت ہو چکا تھا۔ سلام بڑے میاں، ایک چاچا سے پوچھا، یہ منشی رحمت کا ہوٹل کہاں ہے؟ چاچا نے اشارہ کیا، وہ سامنے پہاڑی کی چوٹی کے پاس۔ شانی گنگناتا ہوا وہاں پہنچا۔ منشی رحمت اپنے گاہکوں میں مصروف تھا۔ سلام کیا، منشی صاحب میں شانی ڈاکیا، صاحب جی نے کہا تھا کہ آپ سے مل لوں آ کر۔ منشی نے بڑی خوشی لہجے میں استقبال کیا۔ او صاحب آؤ، تھکے ہوئے آئے ہو، آؤ پہلے کچھ کھا پی لو۔ شانی بولا، منشی جی بھوک تو سچ میں بہت لگی ہوئی ہے، کھانا وغیرہ ہوا؟ منشی بولا، سرکاری فلیٹ تو رہنے کے قابل نہیں ہے، تم کو رہنے کے لیے کرائے کا گھر لینا پڑے گا۔ شانی نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ منشی جی یہ جگہ تو جنت سے کم نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ منشی جی مسکرائے، میاں اللہ پاک کی قدرت ہے سب۔ میاں ایک گھر ہے، بڑھیا ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، شوہر مر چکا ہے، اس کے گھر میں ایک کمرہ ہے کرائے کے لیے، تم کو گھر بھی مل جائے گا اور بڑھیا بیچاری کی 4 روپے بھی مل جایا کریں گے، اس کی بھی مدد ہو جائے گی۔ شانی نے ایک لمحہ سوچا، ٹھیک ہے منشی جی، آپ کہتے ہیں تو وہ گھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں پہنچے۔ بڑی اماں بکریوں کو چارہ ڈال رہی تھیں۔ منشی نے سلام کیا، سلام بہن۔ بوڑھی بی نے چارہ ڈالتے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ یہ کس کو لے آیا منشی؟ منشی، بہن ڈاکیا آیا ہے گاؤں میں، تمہارے پاس ایک کمرہ خالی رہتا ہے، تم اس کو رہنے کے لیے وہ کمرہ دے دو، بدلے میں تم کو کرایہ دے دیا کرے گا۔ بوڑھی نے اینک اتار کر شانی کی طرف دیکھا، پھر منشی سے آہستہ سے بولی، کمبخت، شکل سے تو مجھے چور ڈاکو لگ رہا ہے، میری جوان بیٹی ہے، نہ بابا نہ، میں نہیں رکھنے والی اسے۔ منشی مسکرا کر بولا، ارے بہن میری گارنٹی پر رکھ لو، میں ہوں نا، لڑکا اچھا ہے، اچھے گھر سے ہے، فکر کیوں کرتی ہو؟ بڑھیا نے شانی کی طرف دیکھا، دیکھ لڑکے، میں 5 روپے کرایہ لوں گی، دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ شانی ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے مائی، 5 روپے لے لینا۔ چلا تم کو تمہارا کمرہ دکھاؤں، یہ رہا تیرا کمرہ، کھانا پکانا خود ہے تم نے، ہم تم کو کھانا نہیں دیں گے۔ شانی خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے اماں، میں کر لوں گا سب۔ اماں چلی گئی، شام ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ شانی کمرے سے باہر آیا، اماں کیا کوئی لالٹین ہے آپ کے پاس؟ کمرے میں بہت اندھیرا ہے۔ اماں نے آواز دی، دلدار، اے بخت ماری، کہاں مر گئی؟ ارے او دلدار۔ دلدار کمرے سے باہر آئی، کیا ہے اماں؟ سامنے شانی کھڑا تھا۔ شانی کو دیکھ کر شرما سی گئی۔ ماں بولی، جا دوسری والی لالٹین اسے لا کر دے، اس میں تیل ڈال لینا۔ اوئے لڑکے، تیل کے 2 روپے نکال، جلدی کر۔ شانی آہستہ سے بولا، اماں دے دوں گا تیل کے پیسے۔ اماں غصے سے بولی، جو بھی آتا ہے اماں کو لوٹ کر چلا جاتا ہے، اب اماں کسی پر اعتبار نہیں کرے گی، تو 2 روپے دے ورنہ لالٹین نہیں دوں گی۔ شانی نے جلدی سے 2 روپے نکالے، یہ لے اماں، تو لحاظ بھی نہیں کرتی۔ اتنے میں دلدار لالٹین لے کر آئی، صاحب جی چلے میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آتی ہوں۔ اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شانی کا کمرہ گھر کی دوسری جانب تھا۔ پرانے گھر بڑے اور کھلے ہوا کرتے تھے۔ صاحب جی اماں کی باتوں کا برا نہ منائیے گا، اماں بس ایسی ہی ہو گئی ہے، دل کی بری نہیں ہے میری اماں۔ کمرے کے پاس پہنچے، صاحب جی یہ لیں لالٹین، ہو سکے تو کل اپنی لالٹین لے آئیں، ہمارے پاس بس 2 ہی ہیں، آج آپ ہمارے مہمان ہیں اس لیے دے دی۔ لالٹین شانی نے پکڑی۔ دلدار جانے لگی تو شانی نے آواز دی، سنیے کچھ کھانے کو ملے گا؟ کل میں اپنا انتظام کر لوں گا، آج اگر آپ لوگ کھانا دے دیں تو میں کھانے کے پیسے دے دوں گا۔ دلدار خاموش رہی، دیکھتی ہوں کچھ کھانے کے لیے ہوا تو لا دوں گی، اور کل اپنا بندوبست کر لیجیے گا۔ شانی چارپائی پہ لیٹا، لمبی سانس بھری، تھکن سے برا حال تھا۔ پانی کا گھڑا پاس پڑا تھا، اس میں سے پانی بھرا، مٹی کا گلاس تھا، پانی پی کر بیٹھا ہی تھا، اتنے میں دلدار آئی، صاحب جی یہ 1 روٹی ہے، میں نے اپنے لیے رکھی تھی، آپ کھا لیں، اور یہ دودھ کا گلاس، اماں کو نہ بتانا کہ میں نے آپ کو کھانا دیا ہے۔ شانی نے شکریہ ادا کیا، کھانا کھانے لگا، کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ صبح اٹھا، اماں چارہ لینے گئی ہوئی تھی۔ شانی پوسٹ آفس کی طرف جانے لگا تو دلدار کو بولا،
آپ مجھے بتائیں گی یہ برتن وغیرہ کہاں سے ملیں گے؟ کوئی بازار ہے آس پاس؟ دلدار جھاڑو دیتے ہوئے، صاحب جی آپ کے دفتر کے پاس ہی ہے بازار۔ شانی چلا گیا۔ دفتر پاس ہی تھا۔ آج پہلا دن تھا۔ ڈاک لینے جانا تھا۔ دفتر میں ایک پرانا سائیکل پڑا تھا جو سرکار کی طرف سے تھا۔ شانی نے سائیکل کے ٹائر دیکھے، ہوا کم تھی۔ صاف صفائی کی دفتر کی، سائیکل پکڑا، پیدل بازار کی جانب چل دیا۔ بازار پہنچا، سائیکل مرمت کروائی، ضرورت کا سامان خریدا، پھر دوسری طرف گاؤں چلا گیا ڈاک اکٹھی کرنے۔ شام کو واپس آیا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ اماں کھانا بنا رہی تھی۔ دلدار پاس بیٹھی تھی۔ شانی نے سلام کیا۔ کھانے کی خوشبو، جلدی سے بولا، اماں کھانا مل سکتا ہے کیا؟ اماں غصے میں بولی، اماں نے کوئی مفت کا لنگر خانہ نہیں کھولا ہوا، تم سے کہا تھا کہ اپنی روٹی کا بندوبست کر لینا۔ شانی خاموش اپنے کمرے کی جانب چل گیا۔ اماں نے آواز دی، دلدار سن، ایسا کر، جا 2 روٹیاں لے جا اس کے لیے، اور اسے کہے اماں کہہ رہی ہیں اپنے کھانے کا بندوبست جلدی کر لو۔ دلدار نے 2 روٹیاں، اس پر مکھن اور اچار رکھا۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، کتنی ظالم ہے بڑھیا، بالکل ترس نہیں کھاتی۔ دلدار کمرے میں آئی۔ لالٹین مدھم سی جل رہی تھی، سامنے روئی رکھی تھی۔ شانی دلدار سے بولا، اماں بڑی ظالم ہے، بالکل ترس نہیں کھاتی۔ میں کل ہی کوئی دوسرا گھر دیکھ لوں گا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ دلدار آہستہ سے بولی، صاحب جی آپ کی مرضی ہے، آپ یہاں رہنا چاہیں تو رہیں، جانا چاہیں تو ہم آپ کو روک نہیں سکتے۔ اماں بس بولتی رہتی ہے، آپ سے کہا تھا اماں کی باتوں کو غصہ نہ کیجیے۔ جب سے میری بڑی بہن نے خودکشی کی ہے اماں ایسی ہو گئی ہے۔ شانی آہستہ سے بولا، کیا مطلب؟ آپ کی بہن نے خودکشی کیوں کی تھی؟ دلدار آہستہ سے بولی، آپ کھانا کھائیں اور صبح بتا دیں رہنا ہے یا جانا ہے۔ آپ نے، میں اماں کو بتا دوں گی۔ شانی خاموش ہو گیا۔ دلدار اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح دلدار کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ شانی سائیکل لیے جانے لگا۔ دلدار نے پوچھا، صاحب جی کیا آپ رات کو سامان لینے آئیں گے؟ شانی ہلکا سا مسکرایا، نہیں میں نہیں جا رہا، بس کھانے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ دلدار پانی بھرتے ہوئے بولی، آپ کا کھانا میں بنا دیا کروں گی، اماں سے بات کروں گی۔ شانی مسکرایا، بہت شکریہ، اگر آپ کھانا بنا دیا کریں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اچھا آج رات میں لیٹ آؤں گا، اماں سے کہنا دروازہ نہ بند کرے، مجھے شہر جانا ہے کچھ ڈاک جمع کروانے۔ شانی چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، کچھ لوگ آئے دلدار کے گھر۔ اماں بکری کا دودھ نکال رہی تھی۔ سلام اماں۔ اماں نے اسے دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گئی۔ دلدار کو غصے سے بولی، چل تو کمرے میں چل۔ دلدار کو کمرے میں بند کر کے باہر سے لاک کر دیا۔ 3 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ اماں سے کہنے لگیں، دیکھ اماں تو نے اپنی زندگی خام خواہ عذاب بنائی ہوئی ہے، تجھے کتنی بار کہا ہے چل ہمارے ساتھ شہر، وہاں تجھے اچھا گھر دیں گے، بس دلدار کو ہمارے ساتھ جانے دے، دلدار کو ناچنا سکھائیں گے، ہزاروں کمائے گی ہزاروں۔ اماں نے چولہے سے جلتی ہوئی لکڑی نکالی، ان کے پیچھے دوڑنے لگی، کتوں کمینوں نکل جاؤ میرے گھر سے، دوبارہ یہاں آنے کی ہمت نہ کرنا۔ دروازے کے پاس بیٹھ گئی اماں، غریب کی بھی کوئی زندگی نہیں، کوئی عزت نہیں، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں، میری بیٹی کو لے جائیں گے کیا؟ رات گئے شانی واپس لوٹا، دروازہ کھلا تھا۔ شانی گھر میں داخل ہوا۔ اماں کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر سوئی ہوئی تھی، پاس لالٹین پڑی ہوئی تھی۔ شانی نے کھڑکی کے اندر دیکھا تو دلدار نے اشارہ کرنے لگی کہ دروازہ کھولو۔ شانی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دلدار کہنے لگی، اماں کو چارپائی پہ لٹا دیں۔ شانی نے اماں کو اٹھایا اور چارپائی پہ لٹا دیا۔ اماں کو تو بہت تیز بخار ہے، اماں کو ہوش ہی نہیں ہے، اس وقت حکیم صاحب بھی نہیں آئیں گے۔ شانی بولا، میں حکیم صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ لالٹین ہاتھ میں پکڑی شانی حکیم کے گھر کی طرف گیا۔ گھر کافی دور تھا۔ حکیم کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ حکیم نے پوچھا، کون ہے بھائی اس وقت؟ شانی نے بتایا، میں ڈاکیا ہوں شانی۔ حکیم نے دروازہ کھولا، بھائی اس وقت خیر سے آنا ہوا؟ شانی نے بتایا، وہ اماں سکینہ کو بہت تیز بخار ہے، کیا آپ ساتھ چل سکتے ہیں؟ حکیم بولا، سکینہ بہن کی بیماری کا مجھے پتہ ہے، یہ دوا دیتا ہوں آپ کو، ان کو دودھ کے ساتھ کھلا دینا، ٹھیک ہو جائیں گی۔ دلدار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، پریشان تھی، اتنے میں لالٹین دکھائی دی، دور سے آتی ہوئی۔ شانی آیا، دلدار اماں کو دودھ کے ساتھ یہ کھلا دو۔ دلدار نے اماں کو دوا دی۔ شانی اپنے کمرے میں گیا۔ دلدار پاس آئی، معاف کرنا، ہماری وجہ سے آپ پریشان ہوئے۔ شانی مسکرایا، کوئی بات نہیں۔ شانی نے پوچھا، کھانے میں کچھ ہے؟ دلدار آہستہ سے بولی، آج سارا راشن ختم ہو گیا تھا، کچھ نہیں بنایا کھانے میں، بس دودھ پڑا ہوا ہے۔ شانی بولا، اچھا دودھ ہی لا دیں۔ موسم آج کافی خراب تھا، بہت تیز ہوا تھی، بادل گرج رہے تھے۔
کیا ہوگا شانی اور دلدار کا؟ کیا ان میں محبت ہو پائے گی؟ کیا شانی اپنا لے گا ماں بیٹی کو یا کوئی اور قیامت ہے منتظر ان کی؟ جاننے کے لیے اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آگے لکھ سکیں، اور مزید ایسی کہانی، ناولز، افسانے پڑھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔